ہمارے مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذریعے ہو یا مسلم امارت شریعہ کے ذریعے ہو یا جمعیت علماء ہند کے ذریعے ہو، یہ جو قانونی لڑائی لڑی جا رہی ہے، کم سے کم اس بہانے سے آپ متحرک تو ہیں، کم سے کم آپ اس بہانے سے آپ اپنی تاریخ کو تو جان پا رہے ہیں، ورنہ کم سے کم 90% مسلمان ایسے تھے بھارت کے اندر جنہیں وقف کے بارے میں پتہ ہی نہیں کہ وقف ہے کیا چیز، کس پرندے کا نام ہے۔ اسی لیے آج آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے، قانونی لڑائی لڑنے کے لیے ہمارے لوگ میدان میں ہیں، سب طرح کے لوگ، صرف مسلمان نہیں، سکھ برادری کی ایک بڑی جماعت آپ کے ساتھ ہے، اور یہ لڑائی ہم قانونی لڑائی لڑتے رہیں گے، اور ہمیں سپریم کورٹ سے، اپنی عدالت عظمیٰ سے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ جو بھی ہوگا بہتر فیصلہ ہوگا۔ بین الماء والطین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ صدق الله العظيم۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام۔ All compliments, all physical prayer, all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet. Allah's mercy and blessings, peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My Lord, my God, expand me my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. Yatha vayum samashrite sarva jivante jantavaha tatha grastama vartate itara sharama। त्रिशदशो दशवर्षा भार्गो विंदेन नग्निकाम एकविंशतिवर्षा वा सप्रावर्षा वाप्नुयात्। राजा तु धर्मस्येतु स्यात् प्रजानां चोपकारक। राज्यं धर्मेण यो भारतस्य राज्यानात् यज्ञ स्मृतः। जा नरपति प्रजा दुख दाता सो नर तुरत नरकम हो जाता। समगच्छद्वं संवदत्वं समवो मनानसि जानताम् दातव्यमिति यद्यानं दीयते नुपकारिणे। देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। ओम नमः भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुषा नमः। सदर मोहतरम, स्टेज पर गिरामी कदर मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम और इस तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस के बैनर तले जमा होने वाले हमारे दीनी, ईमानी, समाजी, सियासी भाइयों, नौजवान साथियों, कई साल के बाद आपके इस गांव में, इस बस्ती में, इस कस्बे में, इस शहर में हाज़िरी का मौका मिला है। दिल से शुक्रगुजार हूँ अराकीन जलसा का कि नाचीज़ को बहैसियत मुक़र्रिर आपने मदऊ किया है। बहुत बड़ा मुक़र्रिर नहीं हूँ, बल्कि इस जलसे में बड़ी मुअज़्ज़ज़ शख्सियात का खिताब हुआ और होने वाला है। गालिबन बहुत कम वक्त बचा है, आधा या पौन घंटे का टाइम है। 1 बजे से पहले पहले इस प्रोग्राम को ख़त्म हो जाना है। उसी मुख्तसर वक्त में
ان اکابر سے جو کچھ ہم نے پڑھا یا سیکھا ہے آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تحفظ اوقاف اس تعلق سے پچھلے کئی مہینوں سے ہمارے بھارت میں، ہمارے ملک میں ایک سلگتا ہوا مسئلہ بنا ہوا ہے جس کو برننگ ایشو کہا جاتا ہے۔ پورے بھارت میں خصوصاً مسلم مائنورٹی کے لوگ ہر دن کسی نہ کسی شہر میں اوقاف کی حفاظت کے لیے پروٹیسٹ احتجاج کر رہے ہیں۔ صرف مسلمان کیوں کر رہے ہیں؟ بھارت میں تو 32 اور بھی اوقاف ہیں، 32 وقف بورڈ اور بھی ہے۔ مسلم وقف بورڈ کے علاوہ 31 وقف بورڈ اور بھی ہے۔ وہ لوگ پروٹیسٹ نہیں کر رہے ہیں، احتجاج نہیں کر رہے، صرف مسلمان کر رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی جو قانون بنا ہے، سن 2025 میں جو ایکٹ بنا ہے، اس ایکٹ میں جو بنایا گیا اور کہا گیا ہے، اس سے صرف مسلم وقف بورڈ میں ترمیم کی کوشش کی گئی ہے، چھیڑ چھاڑ کی گئی۔ اسی لیے مسلمان میدان میں ہے اور قانونی لڑائی لڑ رہا ہے۔ اب اس کی حفاظت کیسے ہوگی؟ بھارت میں وقف کی پراپرٹی بہت ساری ہے، تقریباً 9.5 لاکھ 9.5 لاکھ 9.5 لاکھ ایکڑ زمین دنیا کے اندر مسلمانوں کی کسی بھی سنستھا کے پاس اتنی جائیداد، اتنی پراپرٹی نہیں ہے جتنی بھارت کے اندر وقف بورڈ کے پاس ہے۔ مسلم کمیونٹی کی بات کر رہا ہوں، ورنہ آرمی کے پاس، ریلوے ڈپارٹمنٹ کے پاس ان سے کئی لاکھ گنا زیادہ، بلکہ کئی گنا زیادہ زمین اور پراپرٹی ان کے پاس۔ بہرکیف اسلام میں یہ ثواب کی چیز ہے، وقف کرنا، دان دینا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق سب سے پہلے اسلام میں کسی نے وقف کیا ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ آپ نے کئی باغات جو یہودیوں نے آپ کو تحفے میں، ہدیہ میں آپ کو تحفے میں مالک بنایا تھا، آپ علیہ السلام نے اس کو اپنے پاس رکھے بغیر اس کو آپ نے اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ اسی کو وقف بولتے ہیں، دان کر دینا کسی چیز کو اللہ کے راستے میں، اسی کو وقف بولتے ہیں۔ اور یہ صرف مسلمانوں کی گرنتھ میں نہیں بلکہ ہمارے ہندو بھائیوں کی مضبوط گرنتھ پانچواں وید گیتا میں بھی ہے۔ میں نے ایک منتر پڑھا ہے، داتویمتی یدیانم دیتے نپکارنے دیشے کالے چپاترے چ تدانم ساتوکم اسمرتم۔ یہ 17 ادھیائے منتر نمبر 20 ہے۔ اس میں شری کرشن جی کہتے اپنے انویائی کو کہ داتویمتی یدیانم، دان کرو ایشور کے راستے میں، دیتے نپکارنے دیشے کالے چپاترے چ، اگر کوئی بھوکا ہو اس کو کھلاؤ، وہ بھی دان ہے۔ اگر کوئی کسی کے پاس کپڑے نہیں ہیں اس کو کپڑے دو، یہ بھی دان ہے۔ اگر کوئی ضرورت مند ہے اس کی ضرورت کو پوری کرنا، وہ بھی دان ہے۔ اور ایک بہت اچھا پیغام اخیر میں، دیتے نپکارنے دیشے کالے چپاترے چ تدانم ساتمکم اسمرتم۔ اس دان کرنے کے بعد اس کو جتلانا نہیں ہے،
اگر آپ نے کسی کو کچھ دان کر دیا ہے تو اس کو جتلانا نہیں ہے کہ میں نے تمہاری مدد کی تھی اس لیے تم میرے غلام بن کر رہو گے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو بہرکیف دان کرنا، اسی کو عربی میں یا اردو میں وقف بول دیتے ہیں۔ وقف اللہ کے راستے میں کر دینا، اور جب کوئی چیز اللہ کے لیے وقف کی جاتی ہے تو وہ اللہ کی ہو جاتی ہے، اس کا کوئی خریدار نہیں بن سکتا، اس کو کوئی بیچنے والا نہیں بیچ سکتا۔ وہ زمین، وہ پراپرٹی اینڈ لینڈس اینڈ پراپرٹی belongs to اللہ، وہ اللہ کے لیے کنیکٹڈ ہو جاتی ہے، اس میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا، اس میں کوئی کچھ کر نہیں سکتا۔ ہاں اس کا نگراں بن سکتا ہے، اس کا دیکھ بھال کرنے والا ہو سکتا ہے۔ تو یہ وقف کی ڈیفینیشن ہے مختصر وقت میں۔ قرآن میں میڈیا والے آج بولتے ہیں کہ مولانا صاحب میری تقریر تو انڈیا ٹی وی میں بھی، این ڈی ٹی وی میں بھی ابھی کئی ہفتوں سے چلا رہے ہیں وہ لوگ، کئی علماء کرام کی تقریریں چلا رہے ہیں، ان میں سے ہماری بھی اسپیچ ہے، وہ چلاتے ہیں، اور اس میں ہم نے جو کمی ہے وقف بورڈ میں ہم نے اس کو پیش کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو وقف بورڈ میں سنشودھن کی ضرورت تھی، یہ دیکھو مولانا لوگ خود ہی بول رہے ہیں، تو وہ اس حساب سے چلاتے ہیں۔ بہرکیف کمی تو ہے، اس کے اندر سدھار کی ضرورت ہے۔ سدھار کے لیے قانون بننا تھا، کسی اور ہڑپنے کے لیے نہیں بننا تھا۔ تو میڈیا والے بولتے ہیں کہ آپ کے قرآن میں اور آپ کے حدیث میں کہیں پر لفظ وقف ہے ہی نہیں، تو اسی لیے آپ لوگ کیوں اچھلتے؟ قرآن میں کہیں پر بھی دکھا دو۔ ڈیبیٹ میں بیٹھ کر بولتے ہیں کہ لفظ وقف قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ جب قرآن میں نہیں ہے، مسلمانوں کی فائنل سمویدھان ہے، ایشوریہ انتم سندیش ہے قرآن، تو پھر کیوں آپ لوگ خواہ مخواہ مولاناؤں کے کہنے پر سڑکوں پہ آ جاتے ہیں؟ علماء لوگوں کو اپنی دکان بچانی ہے، اس لیے وہ آپ لوگوں کو مہرا بناتے، یہ میڈیا والے بولتے، لیکن شاید انہیں نہیں معلوم ہے کہ لفظ وقف اگر قرآن میں صراحتاً نہیں ہے، لیکن وقف اللہ کے راستے میں دان کرنا، خرچ کرنا، اس کی صراحت ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو ہی وقف کہا جاتا ہے، دان کہا جاتا ہے۔ میں نے جو آیت پڑھی اس سے صاف لفظوں میں ثابت ہوتا ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اپنی پسندیدہ مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، اور جو کوئی زمین اگر وقف کرتا ہے تو وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے۔ اگر کوئی عیدگاہ کے لیے وقف کرتا ہے، قبرستان کے لیے زمین وقف کرتا ہے، یا کوئی مکان اور بلڈنگ وقف کر دیتا ہے، وہ اللہ ہی کے لیے ہوتا ہے، اللہ کے راستے کے لیے، اللہ کے نام کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کو ان سے کوئی ضرورت نہیں ہے، ان سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھائیں، غریب، یتیم، مسکین، لاچار، بے بس، اس کے لیے قرآن کریم میں باضابطہ کئی جگہوں کے اوپر اس کی صراحت ہے۔ ان میڈیا والوں کو تو صرف اپنی ڈپلیکیٹ خداؤں کی لائنیں یاد رہتی، ان کا خدا ان سے کیا کہلوانا چاہتا ہے، باقی خدا کے قرآن میں کیا لکھا ہے اس کو ڈیپلی پڑھنے اور ریسرچ کرنے کی کبھی فرصت ملے تو انہیں فرصت نہیں ہے، خواہ مخواہ ایلیگیشن لگاتے ہیں۔ اور قرآن حدیث میں کئی احادیث ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے، میں نے ابو داؤد کی حدیث پڑھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا، لیکن تین چیزیں ایسی ہے اگر وہ دنیا میں چھوڑ کر کے گیا ہے تو اس کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ اور الا من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ یہ بھی ایک طرح سے وقف ہے، دان کرنا ہے۔ اور علم ينتفع به، کوئی کتاب لکھ کر چلا گیا، کوئی مدرسہ بنا کر چلا گیا، کوئی مکتب بنا کر چلا گیا، وہ بھی صدقہ ہے، وہ بھی وقف ہے۔
او ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد بنا کر پیدا کر کے چھوڑ کر گیا ہے تو وہ بھی اس کے لیے نیکی کا باعث۔ یہ حدیث دیکھ لیں، جن کو سمجھ میں نہ آتا ہو وقف کے تعلق سے وہ سمجھ جائیں گے بہرکیف۔ تو یہ وقف کی دلیل قرآن اور حدیث سے اور گیتا سے بھی۔ گیتا میں بھی داتویمتی یدیانم دیتے نپکارنے دیشے کالے چپاترے چ تدانم ساتمکم اسمرتم، 17 ادھیائے منتر نمبر 20 اور 21واں منتر میں نے پڑھا نہیں ہے لیکن اس میں بھی لکھا ہے دان سے ہمدردی بڑھتی ہے۔ سب سے پہلے دان محمد رسول اللہ نے کیا، اس کے بعد حضرت عثمان نے 30,000 درہم میں خرید کر ایک کنواں دان کیا۔ حضرت عمر فاروق کے حصے میں خیبر کی سب سے قیمتی زمین آئی، اللہ کے راستے میں دان۔ حضرت زبیر ابن عوام جو عشرہ مبشرہ ہیں، انہوں نے 2 مکان بنائے تھے غریبوں کے لیے، غریب بچوں کے لیے اور مطلقہ عورتوں کے لیے 2 مکان، وہ بھی وقف ہے۔ سینکڑوں صحابہ کرام کے ایسے واقعات ملیں گے جس کے اندر دان ہی دان ہے، جس کے اندر وقف ہی وقف ہے۔ اور وقف کی زمین کوئی بیچ نہیں سکتا، نہ متولی بیچ سکتا ہے، نہ صدر اور سیکریٹری اور نہ سچیو بیچ سکتا، نہ وقف کونسل، وقف بورڈ کونسل کا کوئی چیئرمین بیچ سکتا ہے، نہ وقف بورڈ کا ذمہ دار بیچ سکتا ہے، نہ وقف کمیٹی کا کوئی سروے کمشنر بیچ سکتا ہے۔ اسلامک شریعت میں جو چیز اللہ کے راستے میں دے دیا جائے، جو چیز اللہ کے لیے قربان کر دیا گیا ایک مرتبہ اللہ کے نام پر، اب اس کو خرید بکری اس کی نہیں کی جا سکتی، کوئی اس کو ہڑپ نہیں سکتا، لوٹ نہیں سکتا۔ موجودہ وقت، موجودہ قانون میں مسلمانوں جو ہڑپنے کی بات ہے وہ کیا ہے، وہ سمجھاتا ہوں 2-3 منٹ میں۔ وہ یہ ہے کہ وقف بایوس اس کو ہٹا دیا۔ وقف بایوس کیا ہے؟ وقف بایوس کو سمجھیے کہ اللہ کے راستے میں کسی نے کوئی چیز وقف کر دی، یہ بھئی میں نے زمین ہے یا مسجد کے لیے ہم نے وقف کر دیا اس پراپرٹی کو، اب یہ کہ 100 سال سے 500 سال سے یا 200 سال سے لوگ اس پر نماز پڑھ رہے ہیں، اس پر مدرسہ چلا رہے ہیں، اس پر مکتب چل رہا ہے، لیکن یہ ہے پہلے یہ سسٹم تھا کہ اس میں سروے کمشنر آ کر اس کو دیکھتا تھا کہ یہ جس نے وقف کیا ہے 200 سال پہلے یہ واقعتاً یہ صحیح ہے کہ نہیں، اس کی صحیح جانچ پڑتال ہوتی تھی۔ لیکن اب جو قانون بنا ہے باضابطہ طور پر اس پہ اس کو ختم کر دیا گیا، یعنی اب یہ ادھیکار چلا جائے گا ڈی ایم کے پاس، اور ڈی ایم آ کر کے وہ اس زمین کی جیسے 200 سال پرانی مسجد ہے، وہ آنے کے بعد وہ سروے کر کے پوچھے گا بھئی یہ مسجد ہے، نماز پڑھتے ہیں، لیکن اس کا کوئی پیپر آپ کے پاس ہے؟ اگر آپ کے پاس 200 سال پرانی مسجد ہے، کوئی وقف کر کے گیا تھا، پیپر نہیں ہے، تو اب ڈی ایم کے جوابدید پر ہے، وہ چاہے تو اس زمین کو سرکار کی زمین کہہ سکتی، وہ چاہے تو وقف بورڈ کی زمین کے اوپر وہ فیصلہ کر سکتے، لیکن یہی ہم کو اسی پر اعتراض، تو اسی لیے ہم لوگ قانونی لڑائی لڑ رہے ہیں، ہمارے علماء کرام میدان میں ہیں، ہمارے ملی جماعتیں میدان میں ہیں، جو بھی قانونی پروسیس ہے وہ قانونی لڑائی ہم لڑیں گے، اور ہمیں قوی امید ہے اپنی اللہ کی ذات پر اور ہمیں بھارت کے سنویدھان پر کہ ہم یہ قانون ہم یہ قانون کے اوپر اس کے اوپر کسی نہ کسی طریقے پر جو اس میں ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں منظور نہیں ہے، یہ بھارت کے سنویدھان کے خلاف، آرٹیکل نمبر 26 کے خلاف۔ آرٹیکل نمبر 26 میں لکھا ہے فریڈم ٹو مینج ریلیجیس افیئرس، ہم اپنی مذہبی معاملوں کو آسانی کے ساتھ مینج کر سکتے ہیں، دان کر سکتے ہیں، کسی کو خیرات میں دے سکتے ہیں۔ آرٹیکل نمبر 14 ایکوالٹی بیفور لا اور دا ایکول پروٹیکشن آف دا لاز ود ان دا ٹیریٹری آف انڈیا۔ آرٹیکل نمبر 25 فریڈم آف
profession and practice propagation of the religion, आर्टिकल नंबर 25, आर्टिकल नंबर 30, मजहबी इदारा चलाना, मकतब और मदरसा चलाना, ये भी आर्टिकल नंबर 30 में खुले लफ्जों में है। All minorities whether based on religion shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice। ये भारत के संविधान है, ये आर्टिकल है, फंडामेंटल राइट्स है। मुस्लिम नौजवानों, आपको शायद आपको अपना फंडामेंटल राइट ना हो। आज जो हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जरिए हो या मुस्लिम अमारत शरिया के जरिए हो या जमीयत उलमा हिंद के जरिए हो, ये जो कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है, कम से कम इस बहाने से आप मुतहर्रिक तो हैं, कम से कम आप इस बहाने से आप अपनी तारीख को तो जान पा रहे हैं, वरना आप कम से कम 90% मुसलमान ऐसे थे भारत के अंदर जिन्हें वक्फ के बारे में पता ही नहीं कि वक्फ है क्या चीज, किस परिंदे का नाम है। इसीलिए आज आपको आगाह किया जा रहा है, कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए हमारे लोग मैदान में हैं, सब तरह के लोग, सिर्फ मुसलमान नहीं, सिख बिरादरी की एक बड़ी जमात आपके साथ है और ये लड़ाई हम कानूनी लड़ाई लड़ते रहेंगे और हमें सुप्रीम कोर्ट से अपनी अदालत उज़्मा से पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जो भी होगा बेहतर फैसला होगा। लेकिन अवेयर रहिए, आपको